بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تقریباً 2500 سال پرانی بات ہے۔ ملک شام پر اسد تبان حمیری نامی بادشاہ کی حکومت تھی۔ کیونکہ یمن کی زبان میں بادشاہ کو تبا کہا جاتا تھا، اس لیے تاریخ میں یہ بادشاہ تبا اول یعنی پہلا بادشاہ کے نام سے مشہور ہوا۔ ایک مرتبہ تبا اپنے وزیر کے ساتھ سیر پر نکلا۔ تقریباً 1 لاکھ پیدل چلنے والے اور 1 لاکھ گھڑ سوار بھی اس کے ہمراہ تھے۔ جس شہر میں یہ قافلہ پہنچتا، لوگ ہیبت اور تعجب کے مارے بہت عزت و احترام سے پیش آتے تھے۔ اس سفر کے دوران تبا ہر شہر سے 10 علماء کو چن کر اپنے قافلے میں شامل کر لیتا۔ یوں کہیں شہروں کے سیر کے بعد تقریباً 4000 علماء تبا کے قافلے میں شامل ہو گئے۔ جب یہ قافلہ شہر مکہ پہنچا تو وہاں کے لوگوں نے ان کی ذرا بھی استقبال نہ کی۔ یہ دیکھ کر تبا کو بہت غصہ آیا۔ اس نے وزیر کو بلا کر اس کی وجہ پوچھی تو وہ بولا کہ بادشاہ سلامت، یہاں کے لوگ بہت عجیب و غریب ہیں۔ اس شہر میں ایک عمارت ہے جس کا نام کعبہ ہے۔ یہ لوگ اس عمارت میں شیطان اور بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ یہ سب سن کر تبا نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ وہ مکہ کے آدمیوں کو قتل کر کے عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لے گا اور ساتھ ہی کعبہ کو بھی گرا دے گا، اور پھر کعبہ کا نام خروا یعنی ویران جگہ ہو جائے گا۔ اللہ کی قدرت یہ ہوئی کہ یہ خیال آتے ہی تبا کے سر میں شدید درد شروع ہو گیا، جبکہ اس کی آنکھ، کان، ناک اور منہ سے بدبودار پانی بہنے لگا، جس کی وجہ سے اتنی شدید سڑان پیدا ہو گئی کہ تبا کے پاس ایک لمحہ ٹھہرنا بھی کسی عذاب سے کم نہ تھا۔ وزیر نے طبیبوں سے مشورہ کیا مگر کوئی بھی تبا کا علاج دریافت نہ کر سکا۔ طبیبوں کا کہنا تھا کہ یہ کوئی آسمانی معاملہ لگتا ہے جس کو ٹالنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ بیماری میں تبا کی نیند اڑا کر رکھ دی تھی کہ اچانک رات کے ایک پہر ایک عالم وزیر کے پاس آئے اور رازداری سے فرمانے لگے کہ اگر بادشاہ میرے سوالوں کا سچ سچ جواب دینے کو تیار ہو جائے تو میں اس کا علاج کر سکتا ہوں۔ وزیر نے یہ بات جا کے تبا کو بتائی تو وہ فوراً راضی ہو گیا۔ لہٰذا جب عالم تبا کے پاس پہنچے جہاں ان دونوں کے علاوہ کوئی اور موجود نہیں تھا تو عالم نے پوچھا کہ اے بادشاہ، سچ سچ بتاؤ، کعبہ کے متعلق تمہارے دل میں کیا بات ہے؟ تبا جو بیماری کی وجہ سے مکمل نڈال تھا فوراً اپنے برے ارادے عالم کو بیان کرنے لگا۔ اسے سن کر وہ بولے، تمہاری بیماری کی وجہ یہی بری نیت ہے۔ یہ بات یاد رکھو کہ کعبے کا مالک چھپی باتوں کو بھی جان لیتا ہے، اس لیے اپنے دل سے برے خیالات نکال دو، اسی میں ہی تمہارا بھلا ہے۔ لہذا تبا نے فوراً برے ارادے سے توبہ کر لی، اور ابھی عالم گئے بھی نہیں تھے کہ وہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ عالم کی بات اپنی آنکھوں سے درست ہوتے ہوئے دیکھ کر تبا اللہ پر ایمان لے آیا اور دین ابراہیم پر قائم ہو گیا۔ پھر اس نے کعبہ کی تعظیم کے لیے 7 غلاف بھی تیار کروائے۔ اس سے پہلے کبھی کسی نے کعبہ پر غلاف نہیں چڑھایا تھا۔ اس کے بعد تبا شہر مکہ کے رہنے والوں کو کعبہ کی حفاظت کا حکم دے کر مدینہ کی طرف چل پڑا۔ مدینے میں ان دنوں آبادی نہیں تھی، پانی کے ایک چشمے کے علاوہ یہاں زندگی کے کوئی آثار نہیں تھے۔ تبا کے قافلے والوں نے وہاں پہنچ کر اسی چشمے کے پاس پڑاؤ ڈالا۔ یہاں قیام کے دوران تقریباً 4000 علماء کا آپس میں ایک مشورہ ہوا، جس کے بعد ان میں سے 400 علماء نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ جب تک زندہ ہیں کسی قیمت پر بھی اس جگہ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے، چاہے تبا انہیں جلا ڈالے یا مار ڈالے۔ تبا کو یہ بات پتہ چلی تو وہ بہت حیران اور پریشان ہوا۔ اس نے وجہ معلوم کرنے کے لیے وزیر کو بھیجا تو علماء نے فرمایا کہ یہاں ایک نبی تشریف لائیں گے جن کا نام محمد ہوگا، ان کی وجہ سے کعبہ اور مدینے کو عزت نصیب ہوگی، وہ حق امام ہوں گے، ان کی ولادت شہر مکہ میں ہوگی اور ہجرت سے مدینہ کو نوازیں گے۔ وہ شخص یقیناً سعادت مند ہوگا جو ان کے زمانے میں ہوگا اور ان پر ایمان لائے گا۔ اس لیے ہم اس امید پر یہاں مرتے دم تک رہنا چاہتے ہیں کہ یا تو ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نصیب ہو جائے یا ہماری اولاد اس سعادت سے بہرہ مند ہو جائے۔ وزیر کی زبانی ماجرا معلوم ہونے کے بعد تبا نے سوچا کہ کیوں نہ میں بھی ان 400 علماء کے ساتھ 1 سال تک یہیں ٹھہر جاؤں، ہو سکتا ہے کہ اس عرصے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جائے۔ اس خیال سے تبا نے بھی وہیں قیام کر لیا اور 400 علماء کے رہنے کے لیے 400 گھر بنوا لیے، ان کی شادیاں کروائیں اور خوب مال و دولت دے دیا۔ 1 سال انتظار کے بعد جب تبا کا وہاں سے جانے کا ارادہ ہوا تو اس نے بارگاہ رسالت میں پیش کرنے کے لیے ایک خط لکھا جس کا عنوان اور مضمون کچھ یوں تھا: تبا الاول حمری بن وردہ کی طرف سے
دو جہانوں کے رب کے رسول اور سب سے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اے محمد، میں آپ پر اور قرآن مجید پر ایمان لاتا ہوں، آپ کے دین اور سنت کو اپناتا ہوں، اور جو شریعت آپ لائیں گے اسے بھی قبول کرتا ہوں۔ اگر میں آپ کی صحبت کا شرف پانے میں کامیاب ہو گیا تو یہ مجھ پر اللہ کا انعام ہوگا، اور اگر یہ سعادت مجھے نہ مل سکی تو آپ قیامت کے دن میری شفاعت کریں گے۔ یہ خط لکھنے کے بعد طبہ نے اس پر اپنی سنہری مہر لگائی۔ پھر طبہ نے اس خط کو علماء کے سپرد کر دیا اور وصیت کی کہ اگر آپ کی ملاقات آخری نبی سے ہو تو یہ خط ان تک پہنچا دیجیے، اور اگر ملاقات نہ ہو تو آپ کی اولاد یا اولاد کی اولاد اس خط کو حفاظت کے ساتھ ان تک پہنچائے۔ اس کے بعد طبہ مدینہ منورہ سے ہند کے شہر غلزان چلا گیا اور وہاں اس کا انتقال ہو گیا۔ طبہ کے انتقال سے تقریباً 1000 سال بعد نبی برحق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ آپ نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی۔ اس ہجرت میں مسلمانوں کی مدد کرنے والے مدینہ شریف کے مسلمانوں کو انصار کہا جاتا تھا۔ یہ انصار انہی 400 علماء کی اولاد میں سے تھے اور 1000 سال سے نسل در نسل خط کی حفاظت کرتے آ رہے تھے۔ جب انصار کو حضور کے مدینہ تشریف آوری کا ارادہ معلوم ہوا تو ان میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ انہوں نے بارگاہ رسالت میں طبہ کا خط پہنچانے کے لیے آپس میں مشاورت کی، چنانچہ وہ خط ابو لیلہ انصاری نامی ایک شخص کے سپرد کر دیا گیا جو بعد میں ایمان لے آئے تھے۔ ابو لیلہ انصاری خط کو لے کر مکہ پہنچے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے نبی سے پوچھا کہ کیا آپ محمد ہیں؟ فرمایا میں ہی محمد ہوں۔ یہ سن کر ابو لیلہ انصاری نے ایک تھیلا کھولا اور بادشاہ کا تقریباً 1000 سال پرانا مہر لگا ہوا خط بارگاہ رسالت میں پیش کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو خط پڑھ کر سنانے کا حکم دیا۔ جب خط سنا دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا کہ نیک بھائی کو خوش آمدید، نیک بھائی کو خوش آمدید، نیک بھائی کو خوش آمدید۔ اس کے بعد آپ نے ابو لیلہ انصاری کو مدینے کی طرف لوٹ جانے کا حکم دیا۔ کچھ عرصے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ حضور ان کے ہاں قیام فرمائیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اونٹنی کو چھوڑ دو، جہاں خدا کا حکم ہوگا یہ وہاں رک جائے گی۔ چنانچہ اونٹنی چلتے چلتے صحابی رسول حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر آ کر رک گئی۔ حضرت ابو ایوب انہی عالم کی اولادوں میں سے تھے جنہوں نے طبہ کی اصلاح کی تھی، اور آپ کا مکان وہی مقام تھا جو طبہ نے خاص کر آخری نبی کے لیے بنوایا تھا۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔